اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم قرآن چینل۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے حروف تہجی کے بارے میں۔ اگر کسی بھی زبان کو جاننا ہو، اس کو لکھنا پڑھنا سمجھنا ہو، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس کے بارے میں جانا جائے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے اور دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، اور اسی طرح جملوں کے ملنے سے تحریریں بنتی ہیں۔ اس کو اگر ہم آسان انداز میں دیکھنا چاہیں تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس بورڈ پر لکھا گیا ہے گاڈ از ون، جس کو اگر اردو میں دیکھیں تو وہ بنتا ہے اللہ ایک ہے۔ اب اس تحریر میں گاڈ ایک لفظ ہے، از ایک لفظ ہے اور ون ایک لفظ ہے۔ اسی طرح اردو میں دیکھیں تو یہ اللہ ایک لفظ ہے، ایک اور ہے، یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ ان لفظوں کو اگر ہم علیحدہ کریں تو جی او ڈی گاڈ، یہ الفابیٹس ہیں جی او اور ڈی۔ ان الفابیٹس، تین الفابیٹس کے ملنے سے ایک لفظ بنا جو کہ ہے گاڈ۔ اسی طرح آئی اور ایس یہ الفابیٹس ہیں، ان کے ملنے سے لفظ بنا از۔ او این ای یہ تین الفابیٹس ہیں اور ان کے ملنے سے لفظ بنا ون۔ اردو میں اگر دیکھیں الف، اب یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ، الف لام لام اور ہے، یہ حروف تہجی ہیں، ان کے ملنے سے بنا۔ الف بڑی کاف، ان کے ملنے سے ایک بنا، اور ہے بڑی سے ہے بنا۔ اگر ہم نے یہ سنٹینس پورا پڑھنا ہو گاڈ از ون، تو اس کے لیے ہمیں ان حروف تہجی، ان الفابیٹس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہمیں جی او اور ڈی یہ الگ الگ نہیں پڑھنے آئیں گے، ان کا نہیں پتہ ہوگا، تو ہم کبھی بھی لفظ گاڈ کو نہیں لکھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں لفظ اللہ کو پڑھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے الف لام اور ہے ان کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم ان حروف کو، ان حروف تہجی کو الگ الگ شناخت نہیں کر سکتے، الگ الگ لکھ نہیں سکتے اور الگ الگ پڑھ نہیں سکتے، تو ہم کبھی بھی لفظ اللہ کو نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ عربی حروف تہجی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اردو کے حروف تہجی پر اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں اردو کے حروف تہجی۔ ان میں کچھ حروف تہجی کے اوپر آپ کو گول دائرہ لگا نظر آئے گا۔ یہ وہ حروف تہجی ہیں جو اردو میں تو پڑھنے میں آتے ہیں، لیکن جب ہم عربی حروف تہجی کی بات کرتے ہیں تو ان میں یہ گول دائرے والے حروف تہجی شامل نہیں ہوتے۔ تو اردو کے حروف تہجی میں سے یہ 7 حروف نکال کے باقی جو حروف بچتے ہیں ان کو عربی حروف تہجی کہتے ہیں۔ وہ حروف ہیں، اگر ان کو اردو کے اندر دیکھا جائے تو ان کی ادائیگی ہوگی پے، ٹے، چے، ڈال، اڑے، یہ اور گاف۔ ان حروف تہجی کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی عربی کے حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ ان 7 حروف تہجی کو نکالنے کے بعد جو حروف تہجی باقی بچتے ہیں وہ عربی حروف تہجی کہلاتے ہیں، جیسا کہ بورڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ جب ان حروف تہجی کو
ہم اردو کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کی ادائیگی کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، لیکن جب ان کو ہم عربی کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کو الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹی کلاسز میں پڑھ رہے ہوں، جن میں ابھی وہ ہجے کرنا سیکھ رہے ہوں، تو برائے مہربانی ان کو ابھی اردو کے ساتھ ساتھ عربی حروف تہجی سکھانا نہ شروع کریں، کیونکہ یہاں عربی کے اندر حروف کی ادائیگی کا طریقہ کار اور ہے، لیکن سکول کے اندر ادائیگی کا طریقہ کار مختلف ہے، تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ 1 کلاس میں یا اس سے آنورڈ کسی کلاس میں پڑھ رہا ہے جہاں پر وہ بغیر ہجوں کے ڈائریکٹ اردو پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو یہ طریقہ شروع کروا سکتے ہیں۔ جب ہم ان حروف تہجی کو عربی میں پڑھتے ہیں تو ان میں سے کچھ کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے وہ بنیادی فارمولہ جس کے ذریعے ہم آسانی کے ساتھ شناخت کر سکتے ہیں کہ کس حرف کی آواز تبدیل ہوگی اور کس کی نہیں۔ جس حرف کے آخر میں بڑی یہ کی آواز آئے، اس بڑی یہ کی آواز کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثلا الف کے آخر میں بڑی یہ کی آواز نہیں ہے تو الف الف ہی رہے گا، جبکہ اس کے آخر میں بڑی یہ کی آواز ہے، اس کو اردو میں پڑھتے ہیں بے، تو اس کی آواز کے آخر میں بڑی یہ کی آواز آتی ہے، تو اس کو ہم تبدیل کر دیں گے الف کے ساتھ، تو بے بڑی یہ بے کی بجائے یہ بن جائے گا بے الف با۔ اسی طرح تے کے آخر میں بڑی یہ کی آواز آتی ہے، تو اس کو بھی بڑی یہ کی بجائے ہم الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، تو یہ بھی بن جائے گا تے الف تا۔ جبکہ یہاں پر سے ہے، سے کے آخر میں بھی بڑی یہ کی آواز آتی ہے، تو اس کو بھی الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ جیم کے آخر میں بڑی یہ کی آواز نہیں ہے، تو یہاں پر اس لیے جیم جیم ہی رہے گا، جبکہ ہے اور خے ان دونوں کے آخر میں بڑی یہ کی آواز ہے، تو ان دونوں کی آواز کو ہم الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ تو الف کے ساتھ بدلنے کے بعد ان کی جو آواز آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی: الف با تا ثا جیم حا خا۔ اب ہم آسانی کے لیے ان حروف کے اوپر ان کی آواز کی ادائیگی لکھ دیتے ہیں تاکہ شروع میں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اب ہم ان کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں: الف با تا ثا جیم حا خا دال غال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ۔ اردو میں ان کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی کے اندر ان دونوں کو یا ہی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے آخر میں بھی بڑی یہ کی آواز آتی ہے، اس لیے ان کو بھی الف کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے یا یا۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے حروف تہجی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور جب تک آپ کو یہ حروف بغیر ہچکچاہٹ کے اور بغیر رکاوٹ کے صحیح نہ پڑھنے آئیں اس وقت تک اگلا سبق شروع نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس کر کے لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ بچوں کو حروف تہجی کی شناخت کس طریقے سے کرائی جاتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔